اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ خالق، مالک اور کونین کے رموز و اوقاف کے مالک کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ایک اور دن مکمل کرنے کی توفیق دی، اور اس امید کے ساتھ کہ اگلا دن بھی طلوع ہوگا، اس امید کے ساتھ میں یہ اپنا کچھ گزارشات آپ تک پہنچاؤں گا۔ اسی کے ضمن میں نے 2-3 منٹ پہلے بھی ایک بات کی، میرا خیال ہے وہ بات بھی آپ تک پہنچ چکی ہوگی، جس میں نے ہارٹ تھیوری کے اوپر بات کی، بیڑ چال کے اوپر۔ اسی سے ملتا جلتا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے جی، میرے ذہن میں ہے کہ یہ جو آج کل شخصیت پرستی ہے، آج کل یہ جو ملک میں وہ افراتفری ہے، وہ بھیڑ چال کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پیک ہے، جس میں کیا ہے جی کہ ملک 3 حصوں میں بٹ چکا ہوا ہے۔ نسل، نوجوان نسل اپنے آپ کو قوم یوتھ کا بڑے فخری انداز سے اپنے آپ کو اس کا اہلکار بتاتی ہے۔ جو مڈ لیول کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جی کہ ہم آل شریف کے ہم متقد ہیں، اور جو تھوڑے سے سن رسیدہ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو بٹوں کے جیل ہیں۔ لیکن کیا آپ میں سے کبھی کسی کو پتہ ہے ان تینوں کا کردار کیا تھا؟ ان تینوں نے کیسے اس نظام کو کھوکھلا کیا؟ ان تینوں کی اولادوں نے کیسے ان نعروں کو کیش کرواتے ہوئے اس قوم کے جس کو کہتے ہیں نا کہ نوزیدہ، نومولود اور جو ابھی برتھ سٹیج کے اوپر بچے ہیں ان کو بھی کم و بیش 10 لاکھ کا مقروض بنایا، صرف کس لیے؟ اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ جو بھیڑ چال والی قوم ہے اس نے شخصیت پرستی شروع کر دی، اور کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ یہ شخصیت پرستی جو ہوتی ہے نا، یہ بت پرستی سے بھی بدتر ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک درجے کی بت پرستی کی سپرلیٹو فارم ہے۔ اس میں آپ ایک بندے کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جس مقام پر اس کو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اب جس طرح سب سے بڑی مثال ہے عمران خان۔ اب عمران خان کے دور میں کیا ہوا؟ اس کو 3.5 سال ملے حکومت کرنے کے لیے، اور یہ اس نے وہ حکومت کی جس حکومت میں تاریخ میں پہلی دفعہ عدالتیں، فوج اور یہ سیاستدان ایک پیج کے اوپر تھے۔ لیکن کیا ہوا جی کہ 3.5 سالوں میں اس نے کوئی ایک پروجیکٹ، کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑے پروجیکٹ دور کی بات ہے، کوئی ایک پروجیکٹ اگر دیا ہو تو پھر بھی ہم کہیں کہ اس نے کچھ کام کیا ہوگا۔ کیا ہے جی؟ اس نے اسی شہباز شریف کا پرتو ہو کر، دیکھیں شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، بٹو، یہ تو کس سے پٹے ہوئے مورے تھے نا، ان کی تعریف کرنا بھی گناہ عظیم ہے۔ لیکن عمران خان کے اوپر تو لوگوں نے ٹرسٹ کیا تھا نا، اس کو ٹرسٹ کر کے لوگ لے کر آئے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اب لوگ بعض کا جو اس کے شخصیت پرستی کے سحر میں گرفتار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی اس کو ٹائم ہی نہیں ملا۔ وہ کیا ٹائم نہ ملتا؟ برے صغیر میں ایک وہ حکمران بھی گزرا جس کا نام تھا فرید خان، جو بابر کے بیٹے ہمایوں کے، جو بابر کے پاس معذرت کے ساتھ جو زید بابر کے پاس چاکر بن کر آیا تھا، گھوڑوں کا رکھوالا بن کر۔ لیکن بابر چونکہ خود زیرک انسان تھا، اس نے اپنے دستے راست کو یہ بات کی کہ اس افغان زادی کی پیشانی پر مجھے بادشاہت کی چمک نظر آتی ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہنا۔ اور پھر تاریخ نے وہی دکھایا کہ اس افغان زادے نے جو گھوڑوں کا چاکر بن کر آیا تھا، نوکروں کا بھی نوکر بن کر، اس نے زید بابر کی سلطنت کے عظیم الشان جانشین ہمایوں کو وہ شکست فاش دی کہ ہمایوں اپنے لو لشکر کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ایران میں پناہ گزین ہوا، اور تقریباً 20 سال وہ ایران جلا وطن رہا۔ اور پھر ایرانیوں کے رحم و کرم کے اوپر، ان کے ساتھ ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر وہ دوبارہ حملہ کر کے آتا ہے، اور شیر شاہ سوری کے جو پریسیڈنٹس جو اس کے تھے، جو اس کی جو اس کے کارہائے نمایاں تھے، اس کی اولاد نے ان کارہائے نمایاں کو وہ بھول چکے تھے، اور وہ بھی خواب غفلت میں گرفتار ہو چکے تھے، اور پھر ان سے اس نے حکومت کو دوبارہ چھینتے ہوئے برصغیر میں مغل سلطنت کو دوبارہ سے پروان چڑھایا۔ تو شیر شاہ سوری کی بات کرتا، اس افغان زادے نے اس پورے برصغیر پر حکومت کرنے والے کہتے ہیں 3 بندے تھے جنہوں نے اس پورے برصغیر پر حکومت کی، باقیوں کی تھوڑی تھوڑی کسی کوئی مرٹوں کے محتاج رہے،
کوئی نظام حیدرآباد کے محتاج رہے، کوئی گوروں کے محتاج رہے، کسی نے اپنا سکھ سلطنت کے محتاج رہ کر انہوں نے صرف اور صرف دہلی کے تخت کے اوپر حکومت کی، صرف وہ دہلی کے تخت پر بیٹھے ہوتے تھے، باقی یہ جو چنکس ہیں یہ ان کے اوپر رول کرتے ہیں. لیکن 3 ایسے حکمران گزرے جنہوں نے پورے برصغیر پر حکومت کی. ان میں سے ایک اشوکا اعظم تھا جس نے سن قبل مسیح میں پورے برصغیر پر حکومت کی. پھر دی گریٹ اکبر تھا. میں اس کی دین اکبری یا اس کی میں اس نہج میں نہیں جاؤں گا، میں صرف حکومت کی عملداری اور حکومت کے طور طریقے کے اوپر بات کروں گا. اور دوسرا اکبر تھا جس نے تقریباً 50 سال 1555 سے لے کر 1605 تک جس نے حکومت کی اور پورے برصغیر پر اس نے حکومت کی. اور پھر یہی افغان زادہ، یہی شیر شاہ سوری جس نے 5 سال وہ حکومت کی کہ جس حکومت کی نظیر پیش کرنے سے برصغیر کی 2500 سالہ تاریخ کا اثر ہے. یہ آپ دیکھیں نا، یہ جرنیلی سڑکیں، میں باقیوں کی بات 4 جرنیلی سڑکیں جن کو ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں، گرینڈ ٹرنک روڈ، ان میں سے ایک گرینڈ ٹرنک روڈ یہ بھی ہے جو پشاور کو لاہور سے ملاتی ہے، جو جی ایچ کیو کے بغل سے گزر کر جاتی ہے، اور ایک سرا اس کا پشاور ہے اور دوسرا سرا اس کا لاہور ہے. اس کے بیچوں بیچ جو برکت کے درخت تھے جس کو ان لائنوں نے اس بے دردی سے کاٹا کہ ان کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے بندے کو، اس نے وہ درخت لگائے تھے تاکہ جو مسافر ہیں وہ سستانے کے لیے وہاں قیام کر سکیں. تو آج بھی وہ جی ٹی روڈیں، وہ مالیے کا نظام، وہ سکے آج بھی اس کے دور کی یاد تازہ کرتے ہیں. انہوں نے صرف 5 سال حکومت کی. جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کر لیتے، اور ان 5 سالوں میں بھی اس کا ایک لمحہ بھی گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے نہیں اترا. وہ اس جنگوں میں اتنا زیادہ مشغول رہا. لیکن کیا عمران خان کو 3.5 سال کم ملے تھے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے شہباز شریف کی طرح جس طرح شہباز شریف نے اربوں روپے تندوروں میں جھونکے تھے 2 روپے کی روٹی کی خاطر، اور اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کی بنیاد اس نے رکھی تھی، اسی طرح کا کارنامہ انجام دیے اس لائن نے. اس نے لنگر خانے کھول دیے، اس نے پتہ نہیں احساس سینٹر کھول دیے. اور یار قومیں کبھی زندگی میں بھی بیکاری سے پروان نہیں چڑھتی. اب دیکھیں یہی ایک اور سب سے بڑی جو ہمارے ملک کے اوپر جونک ہے، جو خون پی رہی ہے اس ملک کا، وہ ہے یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس میں ہر آپ کو لگے گا، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر لیڈر کا، میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک جج ہے ہائی کورٹ کا، سٹنگ جج اس وقت سینئر ترین جج ہے، اس کی بیوی پرنسپل تھی، وہ 8 سال اس کے پیسے کھاتے رہی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے. اور میں متعدد لوگوں کے آپ کو نام بتاتا ہوں جو اس وقت ایم این اے، ایم پی اے یا ایم ایل ایز ہیں، ان کی بیگمات، ان کے گھروں میں بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے جا رہے ہیں، وہ پیسے ان کے لگے ہوئے ہیں، پیسے وہ کھا رہے ہیں. تو کیا ہے جی، اس سے وہ بنگلہ دیش بہتر نہیں ہے جس نے 1971 میں آزادی لی؟ ابھی اس کو آزاد ہوئے 50 سال کم و بیش ہوئے ہیں. تو وہ پاکستان سے میں کہتا ہوں نا کہ 20 گنا اوپر ترقی کر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قوم کو خوددار بنایا، اس نے گھریلو سنتوں کے اوپر کام کیا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا؟ شخصیت پرستی شروع ہوگی، اور ایسی بت پرستی بن گئی کہ جو بندہ عمران خان کا فالوور ہے وہ کہتے نہیں عمران خان ٹھیک ہے، باقی دنیا میں سب گند ہے. جو نواز شریف اور علی شریف کا پیروکار ہے وہ کہتا ہے نہیں جی، نواز شریف نے تو دودھ کی نہریں اس نے بچھا دی تھیں، دودھ کی نہریں اس نے جنریٹ اور کریٹ کر دی تھیں. نواز شریف نے پتہ نہیں ترقی کا سنگ میل عبور کر دیا تھا. نواز شریف نے اصل میں ترقی کا سنگ میل اپنے خاندان کا کیا. العزیزیہ سٹیل مل لگائی، جدہ سٹیل مل لگائی، لندن سٹیل مل لگائی. وہ مریم نواز جس نے زندگی میں ایک دن کے لیے کام نہیں کیا، وہ کھرب پتی ہے. وہ بڑے فخر سے ایک دفعہ کہہ رہی تھی کہ میرے پتہ 99 ارب کے میرے احساس ہیں. اب مجھے بتائیں جی کہ ہم اور وہ نواز شریف کے گونگلو بیٹے جن کو کوئی بندہ درجہ چارم کا ملازم نہ رکھے، وہ آج کھربوں ڈالر کے مالک ہیں. تو وہ کیسے بنے؟ اسی ملک کا خون اور اس کا پسینہ چوس چوس کر. اور پھر میں تو حیران رہ گیا، کل میں دیکھتا ہوں کہ بڑے لوگ ہیں جی، بڑے وکلا، ہمارے وکلا کے گروپوں میں ادھر ادھر لوگ کہتے ہیں جی عکس بے نظیر آصفہ بھٹو زرداری اپنا نواب شاہ سے بطور ان اپوزڈ ممبر کے طور پر الیکٹ ہو چکی ہے، قومی اسمبلی کی ممبر. تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا، میں نے کہا جی اس قوم کا کیا ہوگا؟ اس قوم میں اب آصفہ بھٹو زرداری، بختاور بھٹو زرداری، بلاول بھٹو زرداری، پتہ نہیں کون کون سا زرداری، جن کے
آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ اس ملک کو لیڈ کرنے کے لیے آگے. تو کیا کس لیے کہ اس قوم نے ان کو سر پہ چڑھایا ہے. کوئی کسی جالے کا پیروکار بن جاتا ہے، کوئی کسی بھٹو کا پیروکار بن جاتا ہے، کوئی کسی آل شریف کا پیروکار بن جاتا ہے، کوئی کسی عمران خان کا پیروکار بن جاتا ہے. مجھے بتائیں، میں تو ایک بندے کی بات کروں گا، یہ پرویز مشرف. لوگ اس کے بارے میں بہت برا کہتے ہیں. آج اس کی میں قبر کا وہ پکچر دیکھ رہا تھا تو قبر کے اوپر لکھا ہوتا صدر و سپا سالار جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف. اس کی ہزار خامیوں کے بعد اس کی ایک خوبی جو تھی. مجھے بتائیں، کیا اس کا بیٹا یا بیٹی سیاست میں آئے؟ آپ نے کوئی دیکھا کہ اس کے بیٹے بیٹی کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج لگا؟ لیکن کیا ہے جی، اس قوم کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہیں. اس قوم کو پسند ہے عمران خان، اس قوم کو پسند ہے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، یا پھر آلے بھٹو اور آلے زرداری. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ خود تو برک ہوں گے، لیکن ساتھ کہتے ہیں نا کہ سوکھی لکڑی جو ہوتی ہے، سوکھی لکڑی کے ساتھ گلی لکڑی بھی آگ پکڑ لیتی ہے اور وہ بھی جل جاتی ہے. اس لیے خدا را یہ نہ ہو کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے نہیں جی میرا کیا میں چپ رہوں. تو آپ کو پتہ ہے جناب صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی، جو اللہ کی نشانی تھی، اس کو قتل کرنے کے لیے صرف چار بندے اس کی پونچھیں کاٹی تھی، کیدار نامی بدبخت کی قیادت میں. لیکن جو عذاب آیا وہ ساری قوم کے اوپر آیا. تو پوچھا گیا کہ ساری قوم کا کیا قصور تھا؟ تو فرمایا گیا کہ ساری قوم کا قصور یہ تھا کہ ساری قوم اس جرم میں خاموش تھی، اور خاموش تماشائی کی حیثیت سے ان کے جرم کی مامن تھی. اس لیے خدا را میں اور آپ بھی کم از کم ان کے جرموں میں شریک نہ ہو. کم از کم اپنے نام کے ساتھ یوتھیا، پٹواری، جیالہ، ملا کے پیروکار لگنے سے اپنے آپ کو بچا لے. جماعت اسلامی کا پیروکار لگنے سے اپنے آپ کو بچا لیں. صرف اور صرف محمد کا پیروکار ہو، کیونکہ کلمہ میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود. کلمہ اتنا پروٹیکٹ کر کے کہتا ہے کہ بس اللہ ہی ہے معبود. نہیں، عربی کے سیکھے میں جب لا آتا ہے نا، لا کے بعد جملہ آتا ہے، وہ اس کی مضبوطی کی دلیل ہوتا ہے. تو کیا کبھی ہم نے اس کی مضبوطی کے اوپر بات کی؟ ہم نے چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہزاروں کے حساب سے، جو ان بتوں سے وہ جو یعوس، یعوق، نصر سے زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ یہ تو ساتھ خون پسینہ بھی چوستے ہیں. وہ تو چلو خون پسینہ تو ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانے کے لیے لوگ جاتے تھے، یہ تو خود آ کر آپ سے چڑھاوے چڑھواتے ہیں. تو کوشش کریں ان سے بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اور اپنی نسلوں کی بقا کے ضامن بنیں، اپنی نسلوں کی بقا کے مامن بنیں، اور اپنی نسلوں کو مضبوط اور متوازن کریں. ورنہ تاریخ کی بھول بھولیوں میں آپ کا نام بھی گم جائے گا اور ہمارا نام بھی گم جائے گا. اللہ پاک ہمیں علم و عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.